الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 10ویں آیت تک ہم پہنچ چکے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتداء ارشاد فرمایا کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اور جو شخص ارادہ کرتا ہے عزت کا تو اللہ ہی کے لیے تمام عزت ہے۔ یعنی اگر دنیا میں مقام عزت حاصل کرنا ہے تو یہ دنیاوی دستور ہے، قانون ہے کہ جو چیز حاصل کرنی ہوتی ہے اس کے مالک کے پاس جا کے اسے حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی عزت کا متمنی ہے تو تمام عزتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں، تو اسے اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ حقیقی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے میں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے، اس کی بارگاہ سے دور بھاگنے میں نہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اور اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام۔ سے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف اس کے معنی لیے گئے ہیں، یا تو پاکیزہ کلام سے مراد اذکار الہیہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل کرتے ہیں، یا نیک اعمال مراد ہیں، اور بھی کئی اقوال ہیں۔ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، اور جو نیک کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے۔ بلند فرمانے کا مطلب اپنی بارگاہ میں اسے درجہ قرب عطا فرماتا ہے، درجہ مقبولیت عطا فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے بندے کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ جو برے فریب کرتے ہیں، ان سے مراد وہ کفار قریش تھے جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک مقام پہ جمع ہوئے تھے، اور معاذ اللہ ان سب نے اس بات کا قصد و ارادہ کیا تھا کہ ایک ساتھ جتنے بھی قبائل ہیں ان میں سے ایک ایک آدمی کا انتخاب کیا جائے اور ایک ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں، تاکہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے یقیناً تمام قبائل سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کر سکیں گے، اور اس طریقے سے یہ معاملہ دب جائے گا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ لوگ جو برے فریب کرتے ہیں یا برا مکر کرتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے سخت عذاب ہے، وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور انہی کا مکر و فریب برباد ہوگا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے وہ کھڑے تھے، نبی کریم تو ہجرت کے ارادے سے اللہ کے حکم سے وہاں سے نکل گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حبیب آپ یہاں سے نکلتے چلے جائیں اور ایک مٹھی مٹی لے کر ان کے اوپر پھینک دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، تو ان سب کے سروں پر خاک پڑ گئی، سرکار تشریف لے گئے اور نظر ہی نہیں آئے۔ اور جب ان کو ہوش آیا، شیطان نے وہاں پر آ کر کہا کہ بے وقوفو تم کیوں کھڑے ہو؟ وہی جو تمام لوگ نبی کریم کے جو مکان کا یہ کاشان اقدس کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی جگہ آپ کے بستر مبارکہ پر استراحت فرما رہے تھے، تو ان تمام کفار نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ باہر آئیں تو ہم حملہ کریں۔ تو شیطان نے کہا کہ بے وقوفو وہ تو تمہارے سر پہ مٹی ڈال کے چلے گئے اور تم یہاں کھڑے ہو۔ تو اس طرح ان کے مکر و فریب برباد ہوا، اور وہ ذلت ان کے مقدر ہوئی، ذلت وہ ذلیل ہو گئے، ان کی یہ واقعہ مشہور ہوا، ہر طرف سے ان پہ لعنت ملامت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت و خوبی، بحسن و خوبی مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اب اس سے آگے جو آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت سے احسانات کا تذکرہ فرمایا، اور احسانات کے تذکرے پر مشتمل آیات کے نزول سے مقصود الہی یہ ہوتا ہے کہ تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو کہ جو اطراف میں نمایاں نظر آ رہے ہیں، ان مضامین کے ذریعے ان کی طرف متوجہ ہوں، انہیں ان کا باقاعدہ احساس ہو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک عظیم محسن کی حیثیت سے دیکھیں۔ اور جب محسن کی حیثیت سے دیکھیں گے تو یہ طبعی تقاضا ہے، ہماری انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اپنے محسن کا کہنا مانا جاتا ہے، اپنے محسن کے احسان کے پیش نظر انسان اس کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر اسے امداد کی ضرورت ہے اور ہم امداد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں تو اپنے محسن کی امداد بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ طلب امداد سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی امداد کی ضرورت نہیں، لیکن دیگر معاملات تو ہیں
کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو محسن تسلیم کر کے اس کا احسان مانتے ہوئے مروت کے تقاضے کے ہی تحت بالفرض ہمیں چاہیے کہ اس کی اطاعت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانیں۔ تو یعنی کفار کے لیے یہ ایک دعوت فکر تھی، کیونکہ یہ مکی آیت ہے کہ وہ ان احسانات کو یاد کر کے ان بتوں کی عبادت کو ترک کر دیں جنہوں نے کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ان بتوں کے اوپر ایک طرح کا احسان کیا کہ انہیں بنایا، تخلیق کیا اور ایک مقام عزت پر بٹھایا، اگرچہ عزت ان کے لیے کوئی نافع نہیں لیکن بہرحال۔ اور اس طرف وہ رب کریم ہے کہ جس نے ان پر عنایات کی بارشیں برسا دیں، تو انہیں چاہیے ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرتے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کرتے۔ تو یہ وہ آیات کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا، ان سے حقیقتاً مقصود یہی ہے۔ لہذا ارشاد ہوا کہ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تمہیں مٹی سے، یعنی ہماری اصل کو، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، ثم من نطفۃ، پھر پانی کی بوند سے، نطفہ سے، منی سے، اسپرم سے ہمیں بنایا، یعنی مراد یہ ہے کہ جو اصل ہے اس کی اصل ہماری اصل مٹی ہے، اور پھر جو آگے سلسلہ نسل چلتا رہا وہ پانی کی ایک بوند سے چلا۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں بنایا اللہ تبارک و تعالی نے جوڑے جوڑے، یعنی ایک مذکر ایک مؤنث، تاکہ ان دونوں کے ملاپ سے پھر آگے سلسلہ توالد و تناسل چلے۔ وما تحمل من انثی، اور جو اٹھاتی ہے کوئی مؤنث، یعنی جو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، یعنی جو حاملہ ہو جاتی ہیں کوئی خاتون یا کوئی بھی مادہ، ولا تدعو، اور وہ اسے جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے۔ یعنی یہ اسلوب کلام تو اگر ہم بامحاورہ یعنی لفظی ترجمہ کریں تو یوں ہی ہے کہ یہ نافیہ ہے کہ نہیں اٹھاتی ہے کوئی مؤنث اور نہیں جنتی ہے اسے مگر اللہ تعالیٰ کے علم سے، اور بامحاورہ بنایا جائے تو مراد یہ ہے کہ جو بھی مؤنث اپنا پیٹ میں کوئی حمل رکھتی ہے اور پھر اسے جنتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس کے پیٹ میں کیا ہے اور وہ کس وقت دنیا میں آنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ سب سے پہلے دیکھو تمہاری اصل کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں پانی کے نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے بنائے، پھر توالد و تناسل کا سلسلہ رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی معاملے میں تم سے غافل نہ رہا، اتنی دیکھ بھال، اتنی اچھے انداز سے پرورش، یہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے۔ وما یعمر من معمر، اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے، ولا ينقص من عمرہ، اور یا جس کی عمر کم رکھی جائے، اس میں کمی کر دی جائے، الا فی کتاب، مگر یہ تمام کا تمام ایک کتاب میں ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جس کو بھی بڑی عمر دی جائے یا کسی کی عمر سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھٹا دے، گھٹانے کے مراد اسے کم عمر دی جائے، یہ نہیں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ زیادہ عمر کا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدل دے، ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا مراد یہ ہے کہ کسی کو تو اللہ تعالیٰ بڑی عمر عطا فرماتا ہے، کسی کو چھوٹی عمر عطا فرماتا ہے، لیکن جس کو بھی یہ دیا ہوا ہے تمام معاملہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی زندگی بڑھ نہیں سکتی، کسی کی عمر کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب لوگوں کی عمریں لکھ دی ہیں کہ یہ لوح محفوظ میں مثلا کسی کے 60 سال ہے، کسی کے 40 سال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لکھا ہوا بدلتا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لمبی عمر کی جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، اس دعا کی اگر مقبولیت ہو بھی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں 60 سال زندہ رہنا تھا اور آپ کی دعا سے 65 سال ہو جائیں گے، یا ہم کسی کے لیے بد دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جلدی مار دے معاذ اللہ، حالانکہ کہنا نہیں چاہیے کہ اور تو اس اگر دعا وہ مقبول ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر 60 سال زندہ رہنا تھا تو اب 50 سال میں مر جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی جادو کر کے، بعض لوگ کہتے ہیں جس نے تو جادو کر کے مار دیا،
یا کوئی خودکشی کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اس نے اپنی زندگی کو وقت سے پہلے ختم کر دیا۔ یہ تمام خیالات غلط ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمر کی مدت لکھ دی ہے تو اب اس میں کمی بیشی ممکن نہیں ہے۔ جب کمی بیشی ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہماری دعا کسی کی عمر کی زیادتی کے حق میں مقبول ہوگی تو مقدار میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ عمر میں برکت ہوگی۔ برکت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شخص اگر 60 سال زندہ رہنا تھا مثلاً تو اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا، یعنی اس دعا کے علاوہ اتنی تیزی سے گزرتا کہ پتہ بھی نہ چلتا، اور وہ کہتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو گئی فوراً۔ لیکن عمر اس دعا کی مقبولیت کی برکت سے وہ کہے گا کہ اب میری عمر اتنی لمبی ہو گئی 60 برس ہے لیکن لگتا ہے میں 100 برس زندہ رہا ہوں۔ یا آپ محسوس کریں کہ بعض لوگ ایسے ہی کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ ہم 50 سال، مثلا کوئی شخص کہتا ہے میرا 50واں سال چل رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ 100 سال میں زندہ رہا ہوں، یعنی اتنی برکت عمر میں نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح اس کے برعکس بعضوں کی عمر وہی ہوتی ہے نارمل، مطلب 50-60 سال اس نے زندہ رہنا تھا، اللہ نے یہی لوح محفوظ میں لکھا تھا، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ اس کے ایام گزرتے ہیں کہ اس کو احساس ہی نہیں رہتا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں کل ہی پیدا ہوا تھا اور آج میں مر رہا ہوں۔ اسی طرح اگر وہ خودکشی کرتا ہے تو وہ کوئی اپنی عمر کو گھٹاتا نہیں ہے، عمر اس کی اتنی ہی لکھی تھی، لیکن اس نے اپنی عمر کے اختتام کے لیے ایک ممنوعہ فعل کا ارتکاب کیا، اس وجہ سے وہ قابل گرفت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس نے یعنی اعتراض، مقام اعتراض نہیں ہے کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے جب لوح محفوظ میں اس کے لیے 35 سال میں مرنا ہی لکھا تھا، تو اگر اس نے 35ویں سال میں خودکشی کر لی تو اس نے تو اللہ تعالیٰ کی جو عمر کی مقرر کردہ مدت ہے اسی میں دنیا سے پردہ کیا ہے، تو اس کی گرفت کیا؟ گرفت اس وجہ سے ہے کہ اگر وہ اس نے مرنا 35 سال کے بعد ہی تھا مثلا، لیکن طبعی موت مرتا، یا اللہ تعالیٰ جو اس کے لیے موت کا انتخاب فرماتا اس طریقے سے اسے مرنا تھا، اس نے خود ایک فعل کا انتخاب کیا اور جس کام کو منع کیا گیا تھا اس ممنوع کام کو کیا، اس وجہ سے اس کی گرفت ہوگی، نافرمانی کی وجہ سے۔ یوں ہی جادو ٹونے سے اچھی طرح یاد رکھیے گا، تعویذ گنڈو جادو ٹونے سے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا۔ اگر کوئی مرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ مدت کے اختتام کی بنا پر اس کا انتقال ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی نے اسی وقت میں جادو بھی کروا دیا ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمر ہے 10 سال، کہ 10 سال میں بچہ مر جائے گا، اب کسی نے دشمنی میں اس بچے پہ جادو کروا دیا، 10ویں سال کی عمر میں بچے کا انتقال ہو گیا، تو یہ لوگ خوش ہوتے رہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے کیسا بچے کو مار دیا، حالانکہ کوئی انسان نہیں مار سکتا، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ عقیدہ رکھا کہ اس کی عمر تو زیادہ ہونے والی تھی اور ہم نے اس کو 10ویں سال میں مار دیا، تو گویا کہ ہم یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں، ایسے افعال ہیں، ایسے ہمارے پاس کچھ وظائف وغیرہ یا جادو ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو بھی بدل دیتا ہے، اور یہ کفر ہے۔ اللہ نے فرمایا لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی ہے ہی نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بالکل نہیں بدلتے ہیں، لہٰذا کوئی کسی کو جادو ٹونے کے ذریعے نہیں مار سکتا، اللہ کی طرف سے موت ہوتی ہے۔ ہاں جادو ٹونے والے کی گرفت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کو اس کام سے منع کیا گیا تھا، اس نے ایک ممنوعہ فعل کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے اس کی گرفت ہوگی۔ یہی معاملہ قتل و غارت وغیرہ کا ہوتا ہے یا بم بلاسٹ کا ہوتا ہے کہ کسی کو قتل کیا یا بم لگا دیا، اڑ گئے لوگ، تو ان کی مدت عمر کی یہی تھی، اسی میں ان کو مرنا تھا سب کو۔ اس شخص نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو وقت سے پہلے مار دیا، وہ اسی عمر میں ان کو مرنا تھا، لیکن اس شخص کی گرفت اس وجہ سے ہوگی کہ اس کو منع کیا گیا تھا کہ کسی مسلمان کی عزت، جان، مال، آبرو کو آپ نے اس پہ ہاتھ نہیں ڈالنا ہے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا ہے، اور اس نے اس کا ارتکاب کیا، اس وجہ سے اس کی گرفت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو بڑی عمر دی جائے، جس بڑی عمر والے کو بڑی عمر دی جائے اور جس کی عمر میں سے کمی کرتی جائے، سب کا سب لوح محفوظ میں درج ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ یعنی اتنا کثیر لوگوں کی عمر کا لکھنا، اور صرف لوگوں سے مراد ہماری انسان ہی نہیں ہے، جنات بھی مرتے ہیں، انسان بھی مرتے ہیں، جانور، چرندے، پرندے، درندے، سمندر کی مچھلیاں، کیڑے مکوڑے، یعنی ایک دن کا اگر حساب کیا جائے حقیقتاً مرنے والوں کا ہم حساب نہیں کر سکتے، اربوں کھربوں مخلوق مرتی ہوگی، اور اربوں کھربوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے، اس کا یہ نظام وہی جانتا ہے، ہم اس پہ حقیقتاً مطلع تک نہیں ہو سکتے،
اس کو باقاعدہ واچ کرنا یا اس کا مطلب مشاہدہ کر کے اس کو ریکارڈ میں رکھنا، یہ تو ناممکنات میں سے ہمارے لیے۔ ہم تو یہ بھی مطلب جانچ پڑتال نہیں کر سکتے یا اس کا حساب و کتاب نہیں رکھ سکتے کہ کتنے پیدا ہوئے کتنے مر گئے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہرحال یہ کام آسان ہے، اور جس رب کے لیے اتنا بڑا کام آسان ہو، یقینی سی بات ہے کہ وہ ذات بڑی عظمت والی ہے، بہت عظمت کی حامل ہے۔ اسی ذات کے اوپر ایمان لانا، اس کی اطاعت کرنا، اس کا کہنا ماننا اور اسے اپنا رب تسلیم کرنا، یہی سمجھداری کا کام ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، اور دونوں سمندر ایک سے نہیں ہوتے۔ دو سمندر سے مراد ایک تو جو سمندر ہوتا ہے جس میں کڑوا یعنی تلخ پانی ہوتا ہے، نمکین سخت نمکین پانی، اس کو ہم سمندر کا نام دیتے ہیں، اور ایک مراد دوسرے سمندر سے دریا ہے۔ دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اللہ نے شاید فرمایا کہ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے، بہت زیادہ میٹھا، سائغ شرابہ، خوشگوار ہے اس کا پانی، وَھذا ملح اجاج، اور یہ کھاری ہے، کھارا پانی ہے اس کا، اور یہ تلخ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اتنا کثیر پانی اتنا تلخ رکھا اور ایک طرف کثیر پانی کو میٹھا رکھا۔ یقینی سی بات ہے اتفاقی طور پر تو نہیں ہو گیا، یہ نظام ایسا تو نہیں بن گیا پانی کا کہ اتفاقی طور پر ہو جائے۔ یقیناً ایک ذات ایسی ہے کہ جو ایک پانی میں اتنا زیادہ اس نے نمک ملایا اور دوسرے پانی میں نمک کا شائبہ تک نہیں ہے، یہ بڑی حکمت کے ساتھ ہی کام ہوا ہے، اور وہ ذات وہ حکمت والا کام کرنے والی ذات، حکیم ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لیکن ان دونوں کے اندر ذائقے کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کے معاملے میں ان دونوں کو مشترک قرار دیا کہ وَمِن كُلٍّ، اور ان میں سے ہر ایک سے تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، تم کھاتے ہو تازہ گوشت، یعنی مچھلیاں نکالتے ہو اور تازہ گوشت دونوں سے ملتا ہے۔ میٹھے پانی کی مچھلی میں الگ ذائقہ، سمندر کی مچھلی کے اندر الگ ذائقہ، لیکن ہے بہرحال دونوں سے تازہ گوشت حاصل ہوتا ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، اور تم نکالتے ہو زیور، یعنی اس سمندر سے تم زیور میں نکالتے ہو، مراد موتی ہیں، ہیرے جواہرات ہیں جو سمندر کی تہہ میں ہوتے ہیں، یا سیپیوں کے اندر جو موتی ہوتے ہیں، تلبسونہا، تم پہنتے ہو اسے، یعنی ایسے زیور نکالتے ہو جس کو باقاعدہ تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم کشتیوں کو دیکھو گے اس میں پانی کا سینہ چیرتے ہوئے، کہ وہ پانی کا سینہ چیرتے ہوئے چل رہی ہوں گی سمندر کے اندر، جیسے آپ کشتیاں دیکھتے ہیں اس طرح دریا کے اندر چلتی ہیں۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے، یہ وہ احسانات ہیں کہ واقعی ان احسانات کا بدلہ چکانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کہ کھارا اگر سمندر ہے، اس میں بھی کتنی اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ ہمارے جتنے بھی دنیا بھر کے گندے یہ نالے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ سمندر میں جا کر گرتے ہیں، اور سمندر کا کڑوا پانی ان تمام کو دوبارہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو غالباً پوری دنیا ابھی تک سڑ چکی ہوتی۔ بہرحال اس پہ کلام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔